السلام علیکم۔ کیس کے ناول پہ آپ سب کو ویلکم۔ ایک خوبصورت ناول پیش کر رہے ہیں جس کا نام ہے ایک لگن کی بات ہے جیون۔ ناول کی رائٹر ہیں زرنین آرزو۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ اس نے ہاتھ میں پکڑے کارڈ پر نگاہ دوڑائی اور پھر سامنے لگی نیم پلیٹ پر دیکھا۔ وہی ایڈریس تھا جو کارڈ پر درج تھا۔ اس نے ایک گہرا سانس اندر کھینچا اور کال بیل پر انگلی رکھ دی۔ خاصی بڑی کوٹھی تھی، جدید طرز کی، سفید ماربل کی عمارت جس کا گیٹ سیاہ رنگ کا تھا اور اطراف میں پھولوں سے لدی بیلیں۔ وہ شاید کال بیل سے انگلی اٹھانا بھول گئی تھی جب ہی کسی لڑکی کی جلجلائی صورت نمودار ہوئی۔ وہ شاید کوئی غلط جملہ منہ سے نکال دیتی مگر سامنے کھڑی شخصیت سے مرعوب ہو گئی۔ گندمی صاف شفاف رنگت ہلکے آسمانی سوٹ میں دمک رہی تھی، بال جوڑے کی شکل میں بندھے تھے، سفید اوور آل میں ملبوس خاصی سنجیدہ سی لگ رہی تھی۔ آپ؟ سونیا نے پوچھا۔ یہ مسز فاروقی کا گھر ہے؟ اس لڑکی کے لہجے میں ٹھہراؤ تھا۔ جی، مجھے فرینا جمال کہتے ہیں، مسز فاروقی نے مجھے بلوایا تھا۔ فرینا جمال نے کارڈ لڑکی کے سامنے کر دیا۔ اوہ آئیے۔ لڑکی واپسی کے لیے مڑ گئی۔ فرینا اس کے پیچھے چلنے لگی، گردوپیش پر نگاہ دوڑاتی۔ لان میں خاصے رنگ برنگے پھول کھلے تھے۔ شاید مسز فاروقی خوش ذوق خاتون ہیں۔ وہ جب اس سے پہلی بار ملنے آئی تھی تو وہ ان کے رکھ رکھاؤ اور لہجے کی شفقت سے متاثر ہو گئی تھی۔ حالانکہ وہ خاصی پریشان تھی مگر پھر بھی ان کے انداز میں نرمی تھی۔ آپ کا تعارف؟ فرینا نے خود اس لڑکی سے سوال کیا جو اسے ڈرائنگ روم میں بٹھا کر جانے کو پلٹی تھی۔ مجھے سونیا کہتے ہیں۔ وہ 16-17 سال کی لڑکی تھی، خاصی پیاری اور معصوم۔ جب بات کرتے ہوئے پلکیں چپکتی تو اور پیاری لگتی۔ مسز فاروقی سے آپ کا تعلق؟ وہ میری والدہ ہیں۔ اوہ، اس کا مطلب ہے آپ طلال صاحب کی سسٹر ہیں۔ اس گھر میں آپ اور طلال کے علاوہ اور کون ہے؟ میرا مطلب آپ کے بہن بھائیوں کی تعداد؟ میرے اور طلال بھائی کے علاوہ 7 بھائی اور فرخندہ باجی ہیں۔ سونیا اپنی بات مکمل کر کے چھپاک سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ شاید وہ اجنبی لڑکی کے پے در پہ سوالات سے بوکھلا گئی تھی۔ فرینا نے صوفے پر پہلو بدلتے ہوئے سامنے لگی وال کلاک کی طرف دیکھا جس کی ٹک ٹک گھر کی خاموشی کو مزید اجاگر کر رہی تھی۔ کمال ہے، 4-5 نفوس کی موجودگی میں گھر میں ایسا سناٹا۔ سنہری فریم والا وال کلاک 12 بجا رہا تھا۔ میرون ایرانی قالین پر ہم رنگ صوفے رکھے تھے۔ داہنی دیوار پر مونا لیزا کا پورٹریٹ لگا تھا۔ ملازم چائے کی ٹرالی گھسیٹ لایا۔ مسز فاروقی کو بلا دے، میرا وقت بہت قیمتی ہے، اس وقت میں کلینک میں ہوتی ہوں۔ جی اچھا، مختصراً کہہ کر ملازم واپس آ گیا۔ پتہ نہیں اس لڑکی سونیا نے اس کی آمد کی اطلاع مسز فاروقی کو دی ہے یا نہیں، وہ اتنی غیر ذمہ دار تو دکھائی نہیں دیتی۔ 15 منٹ انتظار کرتے ہو گئے مگر وہ کچھ اور سوچتی کہ اسی دم دروازے پر کھٹکا ہوا۔ فرینا نے گردن گھمائی۔ کوئی نوجوان تھا، گھورتی آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی وحشت تھی اور کارڈ بھی۔ اس کی بھویں سکڑی ہوئی تھی اور مٹھیاں بھیجی ہوئی۔ پتہ نہیں کون شخص ہے۔ فرینا اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس شخص کی نگاہوں کے جمود سے جیسے اس کے اعصاب کو ہلکا سا جھٹکا لگا اور ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر دوڑ گئی۔ تم یہاں؟ کچھ لمحوں بعد اس کے لبوں سے غراتے ہوئے انداز میں نکلا اور وہ ایک جست میں اس کے سامنے آن کھڑا ہوا۔ کیا مطلب؟ فرینا کو اس شخص کی بدتمیزی پر جیسے تاؤ آ گیا مگر صبر کر گئی۔ تم یہاں کیوں چلی آئی؟ کیوں اس گھر میں قدم رکھا؟ تمہیں ہمت کیسے ہوئی؟ کیا میری بربادی کا تماشا دیکھنے آئی ہو؟ یہ دیکھنا چاہتی ہو کہ تمہاری بے وفائی نے میرے سینے پر کتنے گھاؤ لگائے ہیں؟ مجھ میں جینے کی امنگ باقی ہے یا نہیں؟ میں خود کو برباد کرنے والے کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ میں تمہاری گردن دبا دوں گا۔ میں کہتے ہوئے اس نے فرینا کی گردن دبوچ لی۔ فرینا کی آنکھیں خوف و دہشت سے پھیل گئیں۔ یہ کوئی جنونی شخص لگتا ہے۔ اگر اس نے واقعی گردن دبا دی تو؟ اس کی آنکھوں میں وحشت تھی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ میں وہ نہیں جو تم سمجھ رہے ہو۔ میں یہاں مسز فاروقی سے ملنے آئی ہوں۔ تمہارے اس رویے کا مطلب کیا ہے؟ میری گردن چھوڑو۔ فرینا نے اپنے ہاتھوں سے اپنی گردن پر جمے اس کے ہاتھ ہٹانے چاہے مگر اس نے گرفت مزید مضبوط کر دی۔ فرینا کا چہرہ سرخ ہو گیا، سانس گھٹنے لگی۔ میں تمہیں خوب جانتا ہوں، تم مجھے مزید بیوقوف نہیں بنا سکتی۔ آج تم میرے ہاتھوں سے زندہ نہیں بچ سکتی۔ میرے جذبات سے کھیلنے والی کا انجام بہت برا ہوگا۔ طلال، یہ کیا حرکت ہے؟ اسی وقت مسز فاروقی اندر چلی آئیں۔ کمرے کے منظر نے انہیں دہلا دیا۔ وہ تیر کسی تیزی سے طلال کی طرف بڑھی اور اس کے ہاتھ فرینا کی گردن سے ہٹانے کی کوشش کرنے لگی۔ آپ درمیان میں مت آئیں ماما، یہ بڑی مشکل سے ہاتھ لگی ہے۔ آج میں اس سے اس کی زندگی چھین لوں گا، ان آنکھوں کی جوت ہمیشہ کے لیے بجھا دوں گا۔ آج کے بعد یہ آنکھیں کسی کو دھوکہ دینے کے قابل نہیں رہیں گی۔ بیٹا، جو تم سمجھ رہے ہو وہ یہ نہیں ہے۔ یہ تو میری دوست کی بیٹی ہے۔ اس شہر میں آنا ہوا تو مجھ سے ملنے چلی آئی اور شاید ایک آدھ دن تک یہاں قیام بھی کرنا ہو۔ تم ہر چہرے میں عالیہ کا چہرہ تلاش کرنے لگتے ہو، یہ کوئی اچھی بات نہیں۔ جو بے وفا ہو اس کی یادوں کو دل و دماغ میں کیا محفوظ رکھنا؟ اس کا بدلہ تم خود سے اور پوری دنیا سے کیوں لینا چاہتے ہو بیٹا؟ ماما کا لہجہ گلگیر ہو گیا۔ ماما؟ طلال کے اعصاب کو جیسے جھٹکا سا لگا۔ ماما کی آنکھوں کے آنسو اسے ہمیشہ جھنجھوڑ دیتے تھے۔
मामा आप प्लीज़ दुखी ना हो, मैं आइंदा आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। इसने झट अपने हाथ फरीना की गर्दन से हटा दिए। फरीना ने देखा इन आंखों की वहशत में कमी आती जा रही थी। तुम आप अपने कमरे में जाओ बेटा, या फिर असद के साथ किसी दोस्त की तरफ चले जाओ। नहीं मामा, मैं आराम करूंगा, मैं बहुत थक गया हूँ। वो वाकई थका हुआ लग रहा था, कहता हुआ कमरे से बाहर चला गया। मुझे अफसोस है बेटी, तुम्हें इस परेशानी का सामना करना पड़ा। मिसेस फारूकी के लहजे में नदामत थी। इट्स ऑल राइट। फरीना ने अपनी गर्दन मसली जो सुर्ख हो रही थी। क्या यही मिस्टर तलाल हैं? तुमने ठीक पहचाना, मैं तलाल की तरफ से बहुत परेशान हूँ बेटी। उसकी हालत ने मेरी रातों की नींद उड़ा दी है। मेरा एक अच्छा और फर्माबरदार बेटा था। इसकी जहानत की मिसालें पूरे ख़ानदान में दी जाती थीं। ख़ानदान भर की लड़कियों की निगाहें इस पर थी, मगर इसने इनमें से किसी को पसंद नहीं किया और एक गैर ख़ानदान की लड़की को दिल दे बैठा। न जाने वो इसे कहाँ मिली थी। आए दिन की मुलाकातों ने शदीद मोहब्बत का रूप धार लिया। वो तलाल के रूम रूम में समा गई। तलाल ने मुझसे साफ तौर पर कह दिया कि आलिया के सिवा वो किसी से शादी नहीं करेगा। मैं बेटे की ज़िद के हाथों मजबूर हो गई और इनके घर रिश्ता लेकर चली गई। मगर जानती हो बेटी, उसका नतीजा क्या हुआ? मुझे वहाँ से खाली दामन लौटना पड़ा। पता चला कि इस लड़की की शादी अपने तायाजाद से तय है और अगले हफ्ते उसका ब्याह है। इस इंकशाफ ने तलाल को बड़ा शौक पहुँचाया। वो नीम पागल हो गया। बाद में वो आलिया से मिला, उससे इसकी बेवफाई का बहुत पूछा, इससे दरख्वास्त की कि वो इसकी ज़िंदगी बर्बाद ना करे, मगर उस लड़की ने सारी किस्में बुला कर रखा। इसे कहा इनके ख़ानदान में गैरों में शादी करने का रिवाज नहीं। उसके तायाजाद से इसकी मंगनी बचपन में ही हो गई थी और इस मंगनी पर राज़ी नहीं थी, इसलिए इसने तलाल की तरफ कदम बढ़ाया, मगर उस मोहब्बत को इसके वालिदैन हरगिज़ कबूल करने को तैयार नहीं। इसलिए वो अपने ख़ानदान में शादी करने पर मजबूर है। वो अपने वालिदैन को हरगिज़ खफा नहीं कर सकती और ना इनसे नाफरमानी कर सकती है। इसने मेरे बेटे का दिल चकनाचूर कर दिया। वो कहीं का नहीं रहा। ज़िंदगी से उसका दिल अचाट हो गया। जीने की उमंग इसके दिल से रुखसत हो गई। वो महीनों अपने कमरे में बंद रहा या दोस्तों से मिलना छोड़ दिया, कहीं आना जाना तर्क कर दिया। उसके मिजाज की शगुफ्तगी आहों में बदल गई। इसकी आंखों से जहानत की बजाय वहशत झांकने लगी। आलिया ने इसे मुकम्मल बर्बाद कर दिया। वो इससे ज़हनी और दिली तौर पर बहुत ज़्यादा करीब था। मुझसे बेटे की हालत देखी ना गई। मैंने सोचा मैं उसकी शादी कर दूंगी तो वो आलिया की बेवफाई का ज़ख्म भुला देगा, एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजारने लगेगा। मगर मैं उसके लिए जो लड़की पसंद करती, ये उसका गला दबाने को दौड़ता है। हर लड़की में उसे आलिया की परछाई दिखाई देती है। इसकी बेवफाई का ये नतीजा निकला है, वो हर लड़की को बेवफा समझता है। मिसेस फारूकी रोने लगी। इजी आंटी, आप प्लीज़ पानी पिएं। फरीना ने ट्रॉली में रखे गिलास में पानी उंडेलकर इनकी तरफ बढ़ाया। मिसेस फारूकी ने पानी का गिलास ले लिया और चंद लम्हे वो लंबे लंबे सांस लेती रहीं, फिर बोली, तलाल का मसला ये है, किसी भी लड़की को देखते ही इस पर जुनूनी कैफियत तारी हो जाती है। उसका गला दबाने दौड़ता है, जिसका मुजाहरा तुमने अभी देखा है। मैं उसकी इस हालत पर बहुत परेशान हूँ। चाहती हूँ वो किसी तरह आलिया के आसेब से निजात हासिल करे और एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजारने लगे। क्या तुम इस सिलसिले में मेरी कोई मदद कर सकती हो? मैंने तुम्हारा बड़ा नाम सुना है, इसलिए तुम्हारे क्लिनिक चली आई थी। सारी बात सुनकर फरीना महज सर हिलाकर रह गई। गोया तलाल नफसियाती तौर पर हर लड़की को आलिया समझकर उसका गला दबाने के लिए भरता है। यह आपने अच्छा किया जो आपने मुझसे मुलाकात कर ली। मेरे पास कई नफसियाती केस हैं, मगर तलाल का मामला ज़रा पेचीदा लगता है, मगर मैं कोशिश करूँगी कि किसी तरह वो नॉर्मल हो जाए। शुक्रिया बेटी। मैंने एक बात नोट की है आंटी, कि आपने भी की है। कौन सी बात? मिसेस फारूकी चौंकी। आपके आंसुओं का तलाल पर खातिर ख्वाह असर होता है। इसकी वहशतें आपकी आंखों के आंसू पर मादूम हो जाती हैं, तब इसके असाब ढीले पड़ जाते हैं। वो खर्च की दुनिया में लौटने लगता है। मैं जानती हूँ, मगर मैं चाहती हूँ इस पर वहशतों के पड़ने वाले दौरे हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएं। मैं पूरी कोशिश करूँगी आंटी। वो कुछ देर सोचती रही, उंगली से कनपट्टी दबाती रही। जिस तरह अचानक तलाल ने इसकी गर्दन दबोची थी, ज़्यादा जुनूनी होने पर वो सचमुच किसी को गला दबाकर मार सकता है। ये खासी ख़तरनाक सूरत हाल थी। इसे बचा लो बेटी। एक लड़की की बेवफाई ने एक खूबरू नौजवान को तोड़ फोड़ दिया, ज़हनी तौर पर और दिली तौर पर भी। मिसेस फारूकी, मुझे कुछ दिन तलाल साहब को अपने मुशाहिदे में रखना पड़ेगा। ज़रूर बेटी, और इसके लिए मुझे चंद दिनों के लिए यहाँ आकर रहना होगा। आपको नागवार तो नहीं गुजरेगा? नागवारी की क्या बात? क्यों कि ये मेरे बच्चे की ज़िंदगी का सवाल है आंटी। उसके लिए हमें बाकायदा प्लानिंग की ज़रूरत होगी, और वो प्लानिंग क्या होगी मैं आपको 2-1 दिन में बता दूंगी। फ़िलहाल मैं तलाल का कमरा देखना चाहती हूँ। आओ मेरे साथ। मिसेस फारूकी से तलाल के कमरे में ले आई। तलाल कमरे में नहीं था। फरीना ने बगौर कमरे का जायज़ा लिया और मिसेस फारूकी की तरफ घूमी। क्या तलाल के कमरे की सेटिंग तब भी ऐसी ही थी जब इसका आलिया से मिलना जुलना था? बिल्कुल। तो आप ऐसा करें, सबसे पहले उसके कमरे की सेटिंग बदलवा दें। तलाल को एक नया माहौल मिलना चाहिए। उस लड़की की बेवफाई पर वो इस चेयर पर झूलता होगा जो बेड के साथ पड़ी है। इस कुर्सी पर बैठते हुए इसे अब भी इसकी याद आती होगी। इसे आप वहाँ बालकनी के करीब ढलवा दें। आप मेरा मतलब समझ रही हैं ना?
میں تبدیلی چاہتی ہوں تاکہ طلال کے ذہن اور دل میں بھی کسی تبدیلی کا احساس جاگے۔ اور ہاں، یہ گلدان ویران پڑے ہیں، آپ کے لان میں بہت خوبصورت پھول کھلتے ہیں، آپ روزانہ پھول گلدانوں میں سجا دیا کریں۔ تم جیسا کہو گی ویسا ہو جائے گا بیٹی۔ مسز فاروقی کے چہرے پر امید کی کرن تھی۔ اس لڑکی کے آنے سے انہیں خاصی ڈھارس ہوئی تھی۔ انہیں امید ہو چلی تھی شاید طلال نارمل ہو جائے، وہ اس لڑکی کی یادوں سے چھٹکارا پا کر اپنی خوشیوں کے حصول کے لیے کوشاں ہو جائے۔ ان کے دل میں اس کے سر پر صحرا سجا دیکھنے کا کتنا ارمان تھا۔ یہ ارمان حسرت میں بدل جاتا جب طلال پر وحشت حملہ آور ہوتی۔ اسی دم دروازے پر کھٹکا ہوا۔ طلال کی صورت نمودار ہوئی۔ اس کی آنکھوں میں وہی جمود تھا، وہی اجنبیت تھی۔ اس سے پہلے کہ وحشتیں بڑھ کر جنون کی شکل اختیار کرتی، فرینا بولی، آئیے طلال صاحب، میں آپ کا کمرہ دیکھ رہی تھی، خاصا خوبصورت ہے اور کشادہ بھی۔ اس بالکنی سے لان کا کتنا دل فریب منظر دکھائی دیتا ہوگا۔ آپ کو معلوم ہے نا، آپ کے لان میں بے شمار رنگ برنگ پھول کھلے ہیں۔ مجھے پھولوں سے نفرت ہے۔ اس کی آواز کھدری تھی۔ حیرت ہے، حالانکہ پھول قدرت کا حسین ترین تحفہ ہے۔ کیا آپ نے کبھی محسوس کیا پھولوں کی اتنی زبان ہوتی ہے؟ آپ ان کی زبان سمجھنے کی کوشش کریں تو آپ پر زندگی کے بہت سے اسرار کھلیں گے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ زندگی آگے بڑھنے اور خوشبوؤں کا ہمسفر بننے کا نام ہے۔ تم مجھے یہاں سبق پڑھانے آئی ہو، وہ آنچ دیتے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ نہیں تو، یہ تو بات سے بات نکلی تو میں نے کہہ دیا۔ ماما، یہ لڑکی کون ہے؟ کہیں کوئی ماہر نفسیات تو نہیں؟ آپ پہلے بھی ایسی خواتین کو یہاں لا چکی ہیں۔ میں آپ سے 1000 مرتبہ کہہ چکا ہوں، میں بالکل ٹھیک ہوں، میں پاگل نہیں ہوں۔ آخر آپ سمجھتی کیوں نہیں؟ آج پھر اس لڑکی کو یہاں لے آئی آپ؟ غلط نہ سمجھو بیٹا، میں پہلے ہی بتا چکی ہوں، یہ میری دوست کی بیٹی ہے، ماما بولی۔ آپ سچ کہہ رہی ہیں؟ بالکل سچ۔ آپ کہہ رہی ہیں تو مان لیتا ہوں، مگر ماما میں چاہوں گا کہ آپ ان محترمہ پر واضح کر دیں کہ میں اپنے معاملات میں کسی کی مداخلت پسند نہیں کرتا، نہ ہی یہ پسند کرتا ہوں کہ کوئی بلا اجازت میرے کمرے میں گھس آئے۔ فرینا کو میں لائی تھی بیٹا، پورا گھر دکھا رہی تھی، تمہارا کمرہ بھی اس گھر میں شامل ہے، ماما نے نرمی سے کہا۔ ایک بات پوچھوں طلال صاحب؟ فرینا نے پوچھا۔ میں تمہارے کسی سوال کا جواب نہیں دوں گا، وہ ناراض بچے کی طرح بولا۔ آپ اتنے خفا خفا سے کیوں ہیں؟ کیا آپ گھر آئے مہمانوں سے اس طرح کا سلوک کرتے ہیں جبکہ آپ کی شخصیت خاصی متوازن اور مکمل دکھائی دیتی ہے؟ پھر یہ غلط رویہ کیوں؟ فرینا کی بات پر طلال کی بھویں سکڑ گئیں۔ آپ اسے یہاں سے لے جائیں۔ چلیے آنٹی، مجھے اگر معلوم ہوتا طلال صاحب میرا اپنا کمرے میں داخلے کا اتنا برا منائیں گے تو کبھی اس طرف کا رخ نہ کرتی۔ ویسے طلال صاحب، کیا آپ ہمارے ساتھ چائے پینا پسند کریں گے؟ اگر کبھی موقع ملا تو آپ کو اپنے ہاتھ کی چائے پلاؤں گی، خاصی اچھی چائے بنا لیتی ہوں میں نے آپ سے آپ کے جغرافیے کے بارے میں نہیں پوچھا۔ اس کے جواب پر وہ مدھم انداز میں مسکرا دی۔ چلیے آنٹی، وہ کمرے سے باہر آ گئی۔ مسز فاروقی نے اسے فرخندہ اور اسد سے بھی ملوایا۔ سونیا سے وہ پہلے ہی مل چکی تھی۔ تینوں خاصے ہنسمکھ تھے، بات سے بات نکالنے والے۔ اتنے بزلے سنج لوگوں میں طلال کی ایسی حالت حیرت کی بات تھی۔ حیرت ہے آپ تینوں مل کر بھی طلال صاحب کی حالت نہ بدل سکے، اسے حیرت تھی۔ وہ ہم میں آ کر بیٹھتے ہی نہیں، اپنے کمرے میں بند رہتے ہیں۔ حالانکہ پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا، وہ ہم سے ہنسی مذاق کرتے تھے، خوب ہنستے بولتے تھے، ہمیں گھمانے پھرانے لے جاتے تھے، مگر عالیہ کی بے وفائی نے ہم سے ہمارا پیارا بھائی چھین لیا، ان سے ان کی شاندار شخصیت چھین لی، ورنہ بھائی خاندان بھر میں اپنی ذہانت اور وجاہت کے باعث مشہور تھے، مگر اب تو خاندان والے انہیں دیکھ کر دبے دبے انداز میں ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ماما نے تائی سے اور چچی سے بھی کہا کہ وہ اپنی کسی لڑکی کو بھائی کی شریک سفر بنا دے، وہ نارمل ہو جائیں گے، عالیہ کی پرچائیوں سے چھٹکارا پا لیں گے، مگر سب نے کوڑا جواب دے دیا۔ کہنے لگی، اس پاگل لڑکے کے لیے وہ اپنی بیٹی کی زندگی برباد نہیں کر سکتی۔ خود غرض لوگ، جب بھائی نارمل تھے تو اسی خاندان کی لڑکیاں ان کے اطراف ہر وقت موجود رہتی تھیں۔ سچ ہے، مشکل میں کوئی کسی کا ساتھ نہیں دیتا۔ فرخندہ خاصی تلخی سے کہہ رہی تھی۔ فرینا اسے بغور سنتی رہی۔ اس کا مطلب ہے سب نے ان سے دامن کھینچ لیا؟ بالکل چچی، پہلے ان کی وارث صدقے جاتی تھی، تائی ان کی بلائی لیتے نہ تھکتی تھی، مگر نظر بدلنے میں انہوں نے لمحے بھر کو دیر نہ لگائی۔ آپ کے خاندان کے ناروا رویے نے بھی طلال صاحب کے کیس کو مزید بگاڑا۔ اگر سب انہیں وہی توجہ اور پیار دیتے تو شاید ان کی وحشتیں اتنی نہ بڑھتی۔ خیر، میں کوشش کروں گی طلال صاحب کو سمجھ جاؤں۔ اس سلسلے میں آپ سب کو مجھ سے تعاون کرنا ہوگا۔ ہم آپ سے ہر طرح کے تعاون کے لیے تیار ہیں، اسد بولا۔ تھینک یو، شکریہ تو ہمیں آپ کا ادا کرنا چاہیے، آپ نے اپنا وقت نکال کر بھائی کو۔ یہ میرا فرض ہے، میرا پروفیشن ہی ایسا ہے۔ دراصل ہمارے پاس وہی لوگ آتے ہیں جن کے دل و دماغ کو دھچکا لگا ہوتا ہے، یا کسی وجہ سے ذہن اور ان کے دل میں توازن نہیں ہو پاتا۔ بھائی ٹھیک ہو جائیں گے نا؟ سونیا بہت فکر مند تھی۔ تم دعا کرو سونیا۔ فرینا نے اس کا کندھا تھپ تھپایا۔ میں آپ سے ایک ذاتی سوال پوچھ سکتی ہوں؟ فرخندہ نے پوچھا۔ پوچھو، فرینا نے اجازت دی۔ آپ کے گھر میں کون کون ہوتا ہے؟ صرف میں اور میری والدہ، اور آپ کے بہن بھائی اور والد؟
ہم صرف 2 افراد ہیں۔ میرے والد کا میرے بچپن میں انتقال ہو گیا تھا۔ میری امی نے مجھے بڑی محبت سے پالا ہے۔ زمانے کی گرم اور سرد ہواؤں سے بچا کر انہوں نے آج تک کسی کمی کا احساس نہیں ہونے دیا۔ آپ کی کوئی بہن نہیں؟ آپ مجھے اور سونیا کو اپنی بہن سمجھے اور اسد کو بھائی۔ فرخندہ فرینہ کے گلے لگ گئی۔ لمحہ بھر کو فرینہ کی آنکھوں کے گوشے بھیگ گئے اتنی محبت پر۔ مسز فاروقی کی شخصیت اور شفقت سے وہ پہلے ہی مرعوب تھی۔ ان کے بچوں کی فطرت میں بھی نرمی اور پیار تھا۔ ان سب کے لیے اگر وہ کچھ کر سکے تو اس کے لیے اعزاز کی بات ہوگی۔ ماما بتا رہی تھی آپ یہاں رہیں گی؟ جی تو ٹھیک ہے، آپ میرے اور سونیا کے ساتھ رہیے گا ہمارے کمرے میں۔ میں اور سونیا ایک ہی کمرے میں سوتے ہیں۔ سونیا بچپن سے میرے ساتھ سوتی ہے، حالانکہ اس کا اپنا کمرہ بھی ہے، فرخندہ بتا رہی تھی۔ فرینہ مسکرا دی، حالانکہ وہ بہت کم مسکراتی تھی اور خاصی سنجیدہ لڑکی تھی۔ باپ کے حیات نہ ہونے سے اس کی ذات میں وقار آ گیا تھا۔ وہ جانتی تھی سنجیدگی اور متانت سے وہ زندگی کا کامیابی سے مقابلہ کر سکتی ہے، اور یہی سنجیدگی اس کی شخصیت میں ایک وقار پیدا کر دیتی تھی جس کے سبب مقابل اسے عزت کی نگاہ سے دیکھنے پر مجبور ہو جاتا تھا۔ امی مجھے ایک کیس کے سلسلے میں چند دن گھر سے باہر رہنا پڑے گا۔ بڑے اچھے لوگ ہیں وہ، مسز فاروقی، اور ان کی بیٹیاں بہت محبت کرنے والی ہیں۔ اگر ان کی بجائے کوئی اور ہوتا تو میں مریض کو اپنے کلینک لانے کو کہتی، مگر میں مسز فاروقی کو انکار نہیں کر سکی۔ فرینہ اتنی محبت نہ کیا کرو، اور بیٹا یوں کسی کے گھر جا کر رہنا مجھے پسند نہیں۔ وہ شریف لوگ ہیں امی، اور پھر آپ کو اپنی بیٹی پر اعتماد ہونا چاہیے۔ اس دنیا کا مقابلہ کرنے کی ہمت آپ نے ہی دی ہے۔ اور پھر امی آپ بے فکر رہیں، میں آپ کو مسز فاروقی سے ملواؤں گی، آپ کی تسلی ہو جائے گی۔ مجھے تیری طرف سے بڑی فکر ہے، تیرا گھر بس جائے تو میں سکون سے مر سکوں گی۔ کیسی باتیں کرتی ہیں آپ امی، سچ کہتی ہوں بیٹی، تیرے جوڑ کا کوئی اچھا رشتہ ملے تو میں تیرے ہاتھ پیلے کر دوں۔ امی میں آپ کو تنہا چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی، تیری یہ ضد میں ہرگز نہیں ماننے کی۔ میں نے کریمن بوا سے کہہ رکھا ہے کوئی اچھا لڑکا ملے تو بتائے، بس میں اب انکار نہ سنوں گی۔ میری تنہائی کے خیال سے تو اپنی زندگی برباد کرے، ہرگز نہیں۔ امی مجھے صبح مسز فاروقی کی طرف جانا ہے، میں چند کپڑے بیگ میں رکھ لوں؟ اس نے ان کی بات کے جواب میں کہا تو صرف یہ، میں تجھے خود وہاں چھوڑ کر آؤں گی، اپنی پوری تسلی کروں گی، جیسے آپ کی مرضی۔ صبح امی خود اس کے ہمراہ مسز فاروقی کی طرف آ گئیں۔ یہ میری والدہ ہیں، اور امی یہ مسز فاروقی۔ کیسی ہیں آپ؟ مسز فاروقی اخلاق سے مسکرائیں۔ فرینہ نے بتایا کہ آپ کی طرف چند دن رہے گی تو میں خود اسے چھوڑنے چلی آئی۔ اچھا کیا، میں خود فرینہ سے کہہ رہی تھی کہ اپنی امی سے ملواؤ، ماشاءاللہ سے آپ کی بیٹی بہت ہونہار ہے، بہت ہمدرد اور نیک۔ میرا مسئلہ اس نے بڑے غور سے سنا۔ میری بیٹیوں کو بھی فرینہ بہت پسند آئی ہے، ان میں ایک دن میں ہی اچھی خاصی دوستی ہو گئی ہے۔ مجھے امید ہے فرینہ طلال کو نارمل زندگی کی طرف لے آئے گی۔ آپ دعا کریں طلال جلد ٹھیک ہو جائے، اس کے سر پر چہرہ دیکھنے کا مجھے بہت ارمان ہے۔ مسز فاروقی کے ساتھ ساتھ فرخندہ اور سونیا سے مل کر امی مطمئن ہو گئی۔ اچھے لوگ تھے، نیک خاندان تھا، فرینہ کو یہاں رہنے میں کسی نقصان کا سامنا نہیں ہوتا۔ فرینہ عموماً ایسے کیس نہیں لیتی جس میں اسے کسی کے یہاں جا کر رہنا پڑے۔ آپ کے یہاں رہنے کا یہ پہلا اتفاق ہے۔ آپ کی ذات نے شاید اسے یہ اعتماد دیا ہے، اور پھر میں بھی مطمئن ہوں۔ آپ بے فکر رہیں، فرینہ میری فرخندہ اور سونیا جیسی ہے۔ مسز فاروقی نے انہیں کھانے پر روک لیا۔ سب کے ساتھ میز پر کھانا کھاتے ہوئے ان کے دل میں ایک انہونی خواہش نے سر اٹھا لیا، کتنا اچھا ہو اگر فرینہ اس خاندان کی بہو بن جائے۔ ان خاتون کے 2 بیٹے ہیں، دونوں میں سے کسی ایک سے فرینہ کی بات بن جائے تو ان کے سر کا بوجھ اتر جائے۔ انہیں فرینہ کے لیے ایسے نیک اور شریف خاندان کی تلاش تھی، اور کیا وہ لوگ اپنی حیثیت سے نیچے آنا پسند کریں گے؟ فرینہ کا باپ اس کے سر پر نہیں۔ وہ اپنی سوچ پر ایک گہرا سانس بھر کر رہ گئی۔ وہ کیا سے کیا سوچنے لگی تھی۔ فرخندہ اور سونیا کے ساتھ اس کا وقت اچھا گزرا۔ وہ دونوں اسے اپنے کمرے میں لے گئیں۔ سونیا اسے اپنے کیسٹس کا کلیکشن دکھاتی رہی، اور فرخندہ اپنی کتابوں کا ذخیرہ۔ سچ فرینہ آپ بالکل اجنبی نہیں لگتی، کتنا اچھا ہوتا اگر آپ ہماری بہن ہوتی۔ سونیا نے اس کے گلے میں بازو ڈالتے ہوئے بڑے مان سے کہا، میں تمہاری بہن ہی ہوں سونیا، کتنا اچھا ہو طلال بھائی نارمل ہو جائیں، پھر اس گھر کی رونقیں خوشیاں واپس لوٹ آئیں گی۔ آپ کا کیا خیال ہے فرینہ، وہ ٹھیک ہو جائیں گے نا؟ انشاءاللہ، اس نے پر یقین لہجے میں کہا۔ صبح وہ لان میں چہل قدمی کے لیے آئی تو سامنے گلاب کے پھول کھلے ہوئے تھے۔ اس نے گلاب کے پھولوں کو توڑا اور طلال کے کمرے میں جھانکا۔ وہ بے خبر سو رہا تھا، سوتے میں اس کے چہرے پر بہت معصومیت تھی، گہری نیند میں اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکان تھی۔ اب سے پہلے اس نے اس کا وحشت زدہ چہرہ ہی دیکھا تھا۔ وہ لمحہ بھر کو ٹھٹکنا چاہتے ہوئے بھی اس کی نگاہیں اس چہرے پر مرکوز رہیں، اور پھر دبے پاؤں آگے بڑھ کر اس نے سائڈ ٹیبل کے گلدان میں گلاب کے پھول لگا دیے۔ ان پھولوں کی خوشبو سے سارا کمرہ مہک اٹھا، جس سے انتہائی خوشگوار سا احساس جاگا۔ وہ جانے کو مڑی اور بے خیالی میں تپائی سے ٹکرا گئی۔ تبھی گھبرا کر اس نے طلال کی طرف دیکھا اور دھک سے رہ گئی۔ وہ کھلی آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا، نیند سے مخمور سرخ آنکھیں جن میں وحشتیں ہلکورے لے رہی تھی۔ تم یہاں؟ خشک لہجے میں پوچھا گیا۔
जी मैं। तपाई अपनी जगह वापस रखते हुए इसने खुद को संभाल लिया। तुम यहाँ क्या कर रही थी? आपने शायद देखा नहीं लॉन में कितने खूबसूरत गुलाब हैं। इनकी खुशबू ने रूह की सारी थकन दूर कर दी। इसलिए मैं ये गुलाब आपके कमरे के लिए भी ले आई। देखे तो कमरे का माहौल किस कदर खुशगवार और दिलफरेब हो गया है। आइए ज़रा लॉन में चहलकदमी करते हैं। हरा भरा लॉन, खूबसूरत फूल और चिड़ियों की चहचहाहट सुनकर आपकी तबीयत पर छाई सारी पसमानदगी दूर हो जाएगी। तलाल साहब, मेरी तबीयत को क्या हुआ? वही खुतरा लहजा था। मैंने कब कहा कि तबीयत को कुछ हुआ है? बस ऐसे ही मेरा दिल चाहा कि आपके साथ चहलकदमी की जाए। जी नहीं मोहतरमा, आप तशरीफ़ ले जाइए और आइंदा मेरे कमरे में आने की कोशिश मत कीजिएगा। और ये फूल मेरे कमरे में क्यों लगाए हैं? किसकी इजाज़त से? अपने दिल की इजाज़त से। वो मुस्कुराई और इन गहरी गहरी आंखों में गुस्सा मज़ीद नुमाया हो गया। दिल की बातें सरासर बकवास होती हैं। जो दिल की मानता है वो ज़ख्म उठाता है। मैंने भी आलिया को दिल में। वो एकदम चुप हो गया। जी कहिए, सब कुछ कह डालिए जो आपके अंदर है। कह सुन लेने से दिल का बोझ हल्का हो जाता है। तलाल साहब, यूं घुट घुट कर आप खुद पर जुल्म कर रहे हैं। शायद आपको अंदाज़ा नहीं, आपका ये रवैया आपकी वालदा के लिए किस कदर तकलीफ़ का बायस है। आपने महज एक लड़की की बेवफाई पर खुद पर ज़िंदगी और खुशियों के दरवाजे बंद कर दिए हैं। अपनी ज़िंदगी इस कमरे की चारदीवारी तक महदूद कर ली है। खुद को दूसरों के लिए आपने काबिल रहम बना लिया है। क्या चाहते हैं आप? सब आपकी हालत पर रहम खाएं? जो धोखा आपके साथ हुआ उसके लिए आपके साथ मिलकर आंसू बहाएं? खुद तरसी छोड़ दीजिए, खुद को संभालिए। बहादुर लोग इस तरह किसी एक ठोकर पर मायूसियों की दलदल में नहीं डूब जाया करते, ना ही अपने साथ साथ अपने घर वालों को अजियत देते हैं। वो कहती चली जा रही थी। शट अप, मैंने अपनी ज़ातियात में दखल अंदाजी की किसी को इजाज़त नहीं दी। तुम यहाँ से चली जाओ और ये फूल भी साथ ले जाओ। मुझे फूलों से नफ़रत है। मुझे तुमसे भी नफ़रत है। इस दुनिया के सारे खूबसूरत जज्बों से नफ़रत है। इसने बरहमी से गुलदान उठाकर सामने दीवार पर खींच मारा और अगर साइड में ना हो जाती तो यकीनन वो ज़ख्मी हो जाती। गुलाब के फूलों की पत्तियां अतराफ में बिखर गई और गुलदान के कांच भी। आप बहुत बेहिस हैं और साथ में बेरहम भी। वो चुपते हुए लहजे में बोली। मैंने तुमसे अपने मुतल्लिक राय नहीं मांगी। इसने अपने बालों में उंगलियां फंसा ली और आंखें बंद कर ली, जैसे सारी दुनिया से लाताल्लुक हो गया हो। सामने खड़ी इस लड़की से भी जिसकी बातें इसके जहन पर काले ज़र्ब लगाती थी, जिसकी शख्सियत इसके तन मन में अजीब सी सनसनाहट जगा देती थी, इसमें इसे आलिया का अक्स दिखाई देता था। वो बेदम सा बिस्तर पर गिर गया और वो कमरे से बाहर आ गई। सामने फरखंदा खड़ी थी। सुबह बखैर फरीना जी। सुबह बखैर। वो मदम अंदाज में मुस्कुराई। सुबह की चाय चलेगी ना? बिल्कुल, मगर तलाल के लिए भी चाय बनाना। मैं उसे खुद देकर आऊँगी। जितनी देर में चाय तैयार होती वो मुंह हाथ धोकर बालों में ब्रश कर चुकी थी। फरखंदा ट्रे में कप रखकर ले आई। ये चाय ले जाइए, मगर भाई इस वक्त सो रहे हैं। फिक्र ना करो, मुझे सोए हुए को जगाने का फ़न आता है। वो शरारत से मुस्कुराई। फरखंदा हंस दी। खटके पर तलाल ने दरवाजे की तरफ देखा। वो फिर सामने ट्रे हाथ में लिए अंदर आ गई। मैंने सोचा आज आपके साथ चाय पी जाए। सुबह की चाय का अपना ही मज़ा है। वो इसके माथे के तेवरों को नज़रअंदाज किए बिना चाय बनाने लगी और तलाल के जहन की रगें यकलख्त खींच गई। यह अंदाज देखकर इसे याद था आलिया भी चाय इसके साथ पीना पसंद करती थी। चाय की चुस्कियां भरते हुए वो मज़े से इधर उधर की हज़ारों बातें करती और वह इसकी आंखों के साथ साथ इसकी बातों के सैर में डूब जाता। आलिया, वादा करो तुम हमेशा मेरी रहोगी, इसी तरह सारी उम्र मेरे साथ साथ रहोगी। वो जज्ब से कहता और फिर वो हंस देती और इसकी हंसी की खनक में खो जाता था। आलिया ने सोनिया और फरखंदा से खूब दोस्ती कर ली थी। वो इनसे दोस्ती के बहाने इनके पास आती रहती। चूंकि इसके घर वालों को इन तीनों की दोस्ती का इल्म था, इसलिए इन्हें इसके वहाँ आने जाने पर कोई इतराज़ नहीं होता था। मगर जिस दिन इन्हें इसके और तलाल के बारे में इल्म हुआ, वो तब से नहीं आई और तलाल की दुनिया अंधेर हो गई। वो अपने घर वालों के सामने अपनी शराफत और फर्माबरदारी का बुत नहीं तोड़ना चाहती थी, इसलिए इसने कितनी आसानी से अपना दामन छुड़ा लिया था। ये ले चाय। फरीदा ने मुस्कुराकर चाय का कप इसकी तरफ बढ़ाया। वो बुत बना बैठा रहा, पत्थर की तरह साकित। सुबह की चाय के साथ गरम गरम बातें इंसान को दिन भर तरोताज़ा रखती हैं, मगर मेरे ख्याल में आपके पास बातों का ज़ख़ीरा बहुत कम है। चलिए कोई बात नहीं, मैं बातें करूंगी और आप सुनिएगा। अच्छा ये बताइए, आपको म्यूज़िक का शौक़ है? अरे हाँ, याद आया, मैंने आपके कमरे में कैसेट्स का कलेक्शन देखा था। ठहरिए, मैं अपनी पसंद का गाना लगाती हूँ। वो आज खुद बोल रही थी। वैसे आपके पास काफ़ी कलेक्शन है। खासे जिंदा दिल और शौकीन मिजाज हैं आप। मगर मैं जब से आई हूँ मैंने आपको गुमसुम देखा है, या फिर गुस्से में। आपको पता है गुस्से में इंसान की शक्ल बिगड़ जाती है, नाक और कानों से धुआं निकलने लगता है। वो चंद लम्हे से देखती रही, फिर एक कैसेट टैग में लगा दी। नज़र के सामने जिगर के पास कोई रहता है। दलाल के जहन में झमाका सा हुआ। ये गाना आलिया को पसंद था। वो हमेशा यही गाना लगाया करती थी और अब ये लड़की
درد کی ایک تیز لہر نے جیسے اس کے اندر کچھ کاٹ کر رکھ دیا۔ وہ اس دغاباز کی یادوں سے چھٹکارا چاہتا ہے، اور یہ لڑکی، بند کرو یہ بکواس، وہ چلایا۔ کیوں آپ کو یہ گانا پسند نہیں؟ وہ اس کی بدلتی کیفیت کو اتنی دیر دیکھتی رہی۔ یقیناً اس گیت کا اس کی زندگی میں گہرا عمل دخل ہے۔ تم کیوں میرے سامنے چلی آتی ہو؟ بھلا کیوں میرے اعصاب پر سوار ہونا چاہتی ہو؟ تم کون ہو اور کیوں اس طرح میری زندگی میں دخل اندازی کر رہی ہو؟ میں تمہاری صورت تک دیکھنا نہیں چاہتا، چلی جاؤ میرے سامنے سے۔ اس کی کیفیت جنونی ہو رہی تھی۔ آپ نے اب تک چائے نہیں پی، ٹھنڈی ہو گئی، چلیے میں دوسری بنا لاتی ہوں، وہ بڑے آرام سے کہہ رہی تھی۔ وہ اس لڑکی سے 2 دن میں ہی عاجز آ گیا تھا، اسے چڑھنے لگا تھا۔ اس کے سامنے آتے ہی اس کے اندر جیسے ابال سے اٹھنے لگتے تھے۔ طلال صاحب ایسا کرتے ہیں، آج کہیں گھومنے کا پروگرام بناتے ہیں، میں آپ کو لمبی ڈرائیو پر لے جاؤں گی، پھر ہم کہیں باہر ڈنر کریں گے۔ میں کہیں آتا جاتا نہیں، وہی کڑوا لہجہ تھا۔ کیوں آپ کسی سے ڈرتے ہیں کیا؟ میں کسی سے نہیں ڈرتا، تو پھر اس کمرے میں کیوں مقید رہتے ہیں؟ میری مرضی۔ آپ مان لیجئے طلال صاحب، آپ ایک لڑکی کے دھوکے کے عکس میں پوری دنیا کو دیکھنے لگے ہیں۔ آپ ڈرتے ہیں کہیں کسی موڑ پر آپ کسی دوسری لڑکی سے متاثر ہو گئے تو آپ کو پھر کسی نئے دھوکے کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ یاد رکھیے، ہر ایک کی فطرت میں دھوکہ دینا نہیں لکھا ہوتا۔ ضروری نہیں ایک لڑکی نے آپ کو دھوکہ دیا ہے تو کوئی دوسری بھی آپ کو چھوڑ کر چلتی بنے گی۔ ہو سکتا ہے وہ آپ کے سارے دکھ اپنے دامن میں سمیٹ لے، آپ کا ہاتھ تھام کر آپ کی دنیا کو کسی ایسے گوشے میں لے جائے جہاں خوشیاں اور مسرتیں آپ کی منتظر ہوں۔ تم اپنی بک بک بند کرو۔ وہ جیسے تھک رہا تھا۔ ایک شرط پر۔ بولو۔ آپ کو میرے ساتھ ڈرائیو پر چلنا ہوگا۔ وہ چپ رہا۔ خاموشی کا مطلب رضامندی ہوتی ہے، بس ہم سب چل رہے ہیں، فرخندہ، سونیا اور اسد بھی۔ سونیا اور فرخندہ حیران تھی۔ بھائی نے ہم سب کے ساتھ جانے کی حامی بھر لی، حالانکہ وہ گوشہ نشین ہو چکے ہیں۔ بھائی آپ کو مان گئے؟ فرینا جی، آپ یقیناً بھائی کو زندگی کی طرف واپس لے آئیں گی۔ کب چلنے کا پروگرام ہے؟ شام کو۔ اوکے۔ مگر اس سے پہلے زہرہ چچی آ گئیں، اپنی بیٹی فائقہ سمیت۔ یہ لڑکی کون ہے بھلا؟ وہ گھور گھور کر فرینا کو دیکھتی رہی۔ امی کی دوست کی بیٹی ہے، ہمارے یہاں چند روز رہیں گی، سونیا نے بتایا۔ او اچھا اچھا، مگر کیا اسے علم ہے یہاں ایک خپتی اور سر پھرا لڑکا رہتا ہے؟ اگر وہ اس پر حملہ آور ہو گیا تو؟ بیچارہ بچہ، مجھے تو رہ رہ کر اس پر ترس آتا ہے۔ ایک لڑکی کے پیچھے اس نے اپنی زندگی برباد کر لی، کسی کام کا نہیں رہا۔ اگر ذرا بھی وہ اپنے حواسوں میں ہوتا تو میں فائقہ کی شادی اس سے کر دیتی، مگر امی وہ پاگل کیا میرے لیے ہی رہ گیا ہے؟ فائقہ نے منہ بنایا اور فرخندہ کو غصہ آ گیا۔ پہلے تم اسی پاگل کے گرد گرد منڈلاتی رہتی تھی، اس کی ایک نظر کی مطمئنی تھی۔ وقت وقت کی بات ہے، اور پھر انسان ڈیفیکٹو چیزوں کو سنبھال کر نہیں رکھ سکتا۔ اگر وہ آج انسانیت کی جون میں آ جائے تو میں اس سے اب بھی شادی کے لیے تیار ہوں، مگر میں جانتی ہوں وہ ساری زندگی ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ پور بوائے۔ فائقہ کی بکواس شروع ہو گئی۔ چچی، فائقہ کی زبان کو لگام دیں آپ۔ فرخندہ تاؤ کھا رہی تھی۔ لو بھلا سچائی پر اتنا تل ملا کیوں رہی ہو؟ فائقہ نے کیا کہہ دیا؟ سارے خاندان کو پتہ ہے اس نے خود کو ایک لڑکی کے لیے تباہ کر لیا، ساری دنیا سے الگ تھلگ ہو گیا، اس پر پاگل پن اور جنون کے دورے پڑتے ہیں، اسی لیے کوئی اسے اپنی لڑکی دینے کو تیار نہیں۔ اگر اس نے دورے کی حالت میں اس کا گلا دبا دیا تو؟ چچی خوب ہاتھ نچا رہی تھی، اور دروازے کے ساتھ کھڑے طلال پر یہ کڑوی باتیں سن کر جیسے جنون سوار ہو گیا۔ ہاں، مجھ پر جنون کے دورے پڑتے ہیں، میں سب کا گلا دبا دوں گا، ہر اس لڑکی کا جس کے دل میں دھوکہ ہوگا۔ وہ فائقہ کی طرف لپکا، اس کا گلا دبوچنے کے لیے۔ امی، فائقہ چچی کے پیچھے چھپ گئی، وہ تھر تھر کانپ رہی تھی۔ فرخندہ، اس پاگل کو پیچھے ہٹاؤ، چچی چیخیں۔ آپ ایسی باتیں نہ کرتی جس پر بھائی کو غصہ آتا۔ فرخندہ نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے۔ میں پاگل نہیں ہوں چچی، سمجھی آپ، میں پاگل نہیں ہوں۔ طلال نے غصے سے ان کے پیچھے چھپی فائقہ کا بازو دبوچ لیا۔ ہماری تکلیف کے فائقہ کے منہ سے چیخیں نکل گئیں۔ امی مجھے بچائیں، یہ جنونی آدمی مجھے مار دے گا۔ ہاں میں تمہیں مار دوں گا۔ اس کی آنکھوں میں وحشتیں ناچ رہی تھیں، چہرہ لال ہو رہا تھا۔ یہ سب کیا ہے فرخندہ؟ فرینا کے لیے اندر کا منظر ٹھٹکا دینے والا تھا۔ یہ سب چچی اور فائقہ کی فضول باتوں کا اثر ہے، جو بھائی آپے سے باہر ہو گئے، فرخندہ نے بتایا۔ فرینا طلال کے قریب آ گئی۔ طلال، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ فائقہ کا بازو چھوڑیے۔ تم کون ہو ہمارے درمیان دخل دینے والی؟ وہ اس پر الٹ پڑا۔ آپ شاید یہ بھول گئے ہیں طلال، ہم بہت اچھے دوست ہیں، ہم نے لانگ ڈرائیو کا پروگرام بنایا ہے، یہ دیکھیے میں تیار ہوں، اور آپ نے ابھی تک کپڑے بھی نہیں بدلے، حالانکہ آپ کو اس وقت تک تیار ہو جانا چاہیے تھا۔ کیا اچھے دوست یوں ہی وعدہ خلافی کرتے ہیں؟ میں نے فرخندہ اور سونیا کو بھی تیار کر لیا تھا، آپ پلیز جلدی سے تیار ہو جائیں اور فائقہ کا بازو چھوڑ دیجیے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ کرنا بزدلوں کا شیوا ہے، جبکہ آپ سمجھدار اور باشعور شخصیت ہیں، بہت نرم مزاج، ہر ایک سے محبت کرنے والے۔ نرم لہجہ پھوار کی مانند طلال کے تپتے سلگتے ذہن پر پڑا۔ فائقہ کے بازو پر اس کے ہاتھ کی گرفت از خود ڈھیلی پڑ گئی، اس کے بازو اطراف میں لٹک گئے۔ اوہو، اس پر مربرداری کے کیا کہنے؟ چچی نے معنی خیز انداز میں دیدے گھمائے۔
خدا کے واسطے چچی آپ مزید کوئی چنگاری مت پھینکیں، فرخندہ بولی۔ سونیا تم طلال صاحب کو ان کے کمرے میں لے جاؤ اور ان کے کپڑے نکال کر دو۔ فریدہ نے مزید بدمزگی کے خیال سے سونیا کو اشارہ کیا۔ آئیے بھائی آپ جلدی سے تیار ہو جائیں، بڑا زبردست پروگرام بنایا ہے فریدہ نے۔ سونیا طلال کا ہاتھ پکڑ کر اس کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ دیکھا آپ نے امی، ایک غیر لڑکی کی اجارہ ہو گئی اس گھر پر۔ طلال کیسے حکم کا غلام بنا ہے، ہم بات کر لیں تو اسے دورے پڑنے لگتے ہیں، کاٹ کھانے کو دوڑتا ہے۔ امی مان لیں یہ سب ڈرامہ بازی ہے، طلال کوئی پاگل نہیں ہے، نہ اس پر دورے پڑتے ہیں، ہمارے سامنے ڈھونگ رچا رہا ہے۔ اگر جنونی ہوتا تو اس لڑکی کی بھی گردن دبوچ لیتا، مگر اس کے حکم پر تو سر جھکائے کھڑا ہے۔ فائقہ منہ ٹیڑھا کر کے بول رہی تھی۔ ہاں میں بھی دیکھ رہی ہوں ان لوگوں کے رنگ ڈھنگ۔ چچی نے گردن ہلائی۔ دیکھیے شاید آپ اسے مذاق سمجھ رہی ہیں، مگر طلال کی ذہنی کیفیت نارمل نہیں، اور اس کی ذمہ دار سراسر آپ ہیں۔ آپ سب کی غلط باتوں کے سبب اس پر جنونی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ اتنی بے حس مت بنے، آپ کو تو چاہیے تھا کہ اس لڑکی کے دھوکے پر اس کی دلجوئی کرتی، اس کی ہمت بندھاتی، مگر آپ نے اس کا مذاق اڑایا، اس سے غلط رویہ اختیار کیا، اسے بالکل تنہا کر دیا۔ تم کون ہو ہمارے گھریلو معاملات میں دخل دینے والی؟ چچی غصے سے بولی۔ میں انسانیت کے ناطے دخل دے رہی ہوں، اور سونیا نے آپ کو بتایا ہے میں ان کی والدہ کی دوست کی بیٹی ہوں، فریدہ ٹھنڈے لہجے میں کہہ رہی تھی۔ تمہاری ماں کہاں ہے؟ چچی نے سونیا سے پوچھا۔ وہ کسی کام سے باہر گئی ہیں، گھر کو ایک اجنبی لڑکی کے حوالے کر کے۔ فریدہ ہمارے لیے اجنبی نہیں ہے، یہ اپنوں سے بڑھ کر ہیں۔ دیکھیے پلیز آپ اس وقت جھگڑا مت کیجیے، آنٹی آ جائیں تو آپ ان کے سامنے دل کی بڑاس نکال لیجیے گا، مگر فی الوقت بدمزگی پیدا مت کریں۔ فریدہ کے لہجے کی نرمی برقرار تھی۔ تم کون ہوتی ہو ہمیں نصیحتیں کرنے والی؟ فائقہ تل ملائی۔ چھوڑیں فریدہ، اس کے منہ نہ لگے، ہم جانتے ہیں بھائی سے ان کا رویہ کیسا رہا ہے۔ چچی اور فائقہ بڑبڑاتی واپس چلی گئی۔ ماحول میں بدمزگی اور کھچاؤ پیدا ہو گیا۔ اب کیا آؤٹنگ کا خاک مزہ آئے گا؟ سونیا بولی۔ تم بھول رہی ہو سونیا، یہ تفریح ہم نے طلال کے لیے رکھی ہے، ہمیں انہیں کسی بدمزگی کا احساس نہیں ہونے دینا چاہیے۔ تمہارا خود ہی کہنا ہے کہ ہر موڑ پر انہی رشتہ داروں نے انہیں دکھ دیا ہے۔ اسی دم طلال سامنے آ گیا، سفید کرتے شلوار میں دراز قد، سرخی مائل گندمی رنگت، اور بے حد گہری گہری براؤن آنکھیں جن میں روشنیاں تھیں، مگر ان روشنیوں کے پس منظر میں ایک عجیب سی بیزاری تھی، ایک سوز تھا۔ لمحے بھر کو فریدہ کے روم روم میں سنسناہٹ پھیل کر سناٹا چھا گیا۔ بلا شبہ وہ کسی کا بھی دل دھڑکا دینے کی اہلیت رکھتا ہے۔ عالیہ بدقسمت تھی جو اتنے شاندار شخص کی قدر نہ کر سکی اور اس کی یہ حالت بنا دی۔ اس کی شخصیت کو توڑ پھوڑ دینے والی یقیناً انسانیت کے دائرے سے خارج ہوگی۔ آہم فرخندہ اس کی بدھ بن جانے پر ہولے سے کھنکاری۔ وہ جھیم کر سیدھی ہو گئی۔ کہیں ایسا نہ ہو آپ علاج کرتے کرتے خود معنی خیز انداز میں جملہ ادھورا چھوڑ کر فرخندہ نے سر گھمایا تو وہ جلدی سے بولی، میرے خیال میں چلیں دیر ہو رہی ہے۔ فریدہ نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی جبکہ طلال اس کے برابر بیٹھ گیا اور فرخندہ اور سونیا پیچھے۔ طلال صاحب کہاں چلیں؟ فریدہ نے گاڑی گیٹ سے باہر نکالتے ہوئے پوچھا۔ میں بتاؤں؟ وہ جیسے خالی ذہن تھا۔ ہاں آپ ہی بتائیں، آج کا پروگرام آپ کے لیے ہے، وہ پوچھ رہی تھی اور وہ جیسے کسی تناؤ کے زیر اثر آ گیا۔ اچھا چلیے یوں کرتے ہیں، کہیں چل کر سوپ پیتے ہیں۔ فریدہ نے خود ہی اس کی مشکل آسان کر دی۔ وہ چپ رہا۔ طلال صاحب یہ بتائیے آپ نے کتنا عرصہ ہوا گاڑی چلانا چھوڑ دی ہے؟ حالانکہ سونیا نے بتایا کہ آپ بہت اچھی ڈرائیونگ کیا کرتے تھے۔ چلیے واپسی پر آپ گاڑی چلائیے گا۔ مجھے گاڑی چلانا نہیں آتی۔ اس کا لہجہ تند ہو گیا۔ یہ تو آپ کی ذاتی ہے، سارا پروگرام آپ کے لیے بنا ہے اور آپ ہی دامن چٹک رہے ہیں، دیکھیے ہم سب کا دل ٹوٹ جائے گا۔ سونیا اور فرخندہ کی بھی یہی مرضی ہے۔ اس نے گاڑی طیبہ کے سامنے روک دی۔ میز پر بیٹھنے اور ویٹر کو سوپ کا آرڈر دینے تک طلال جیسے کھویا کھویا سا رہا۔ اس کی آنکھیں جاگتے میں بھی جیسے کوئی خواب دیکھ رہی تھی۔ یہ ریسٹورنٹ، یہ ماحول، اس کے اندر جیسے تاریکیاں بڑھتی جا رہی تھیں۔ سوپ پیجیے، فرخندہ کی آواز ابھری، مگر وہ پتہ نہیں کہاں دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے عالیہ کی شبیہ ڈول رہی تھی۔ کیا میں یہاں بیٹھ سکتی ہوں؟ عالیہ کی آواز اس کے کانوں میں گونجی، مگر یہ اس کا دھوکہ نہیں تھا، وہ سچ مچ سامنے تھی، ہمیشہ کی طرح تر و تازہ، ہنستی مسکراتی۔ وہ خود سے کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی۔ مجھے امید تھی طلال تم یہاں ضرور آؤ گے، میری تلاش تمہیں یہاں کھینچ لائی ہے۔ میں سمجھتی تھی تم سب بھول گئے ہوگے، مگر لگتا ہے تم کچھ نہیں بھولے، تمہیں یاد ہوگا ہم اکثر اسی ٹیبل پر اسی ریسٹورنٹ میں سوپ پیا کرتے تھے، ڈنر لیا کرتے تھے، اور اس کے بعد آئس کریم۔ سچ مانو طلال تمہارے بعد میں بہت مرتبہ یہاں آئی، مگر سب پھیکا پھیکا سا لگا تھا، نہ اس ماحول نے مزہ دیا نہ یہاں کے سوپ نے، وہ مسلسل کہہ رہی تھی، اور طلال کے چہرے کے نقوش سخت پڑ گئے، گہری آنکھوں میں وحشتوں کے ساتھ ساتھ اندھیرے بھی ابھر آئے، کتنے بہت سے تکلیف دہ رنگ اس کے چہرے پر آ گئے تھے، اس کی مٹھیاں بھیجی ہوئی تھی۔ تم کیوں یہاں آئی ہو؟ فرخندہ ہولے سے گرائی۔ کیونکہ ہم دونوں اچھے دوست رہے ہیں، وہ مسکائی۔
सिर्फ दोस्त। सोनिया का लहजा तीखा हो गया। हाँ, अब हम में सिर्फ दोस्ती का रिश्ता रहा है। पुराने ताल्लुकात तो ज़माने ने निगल लिए। इसके चेहरे पर कोई मलाल नहीं था। धोखा देने वाला क्या जाने कि दोस्ती किस जज्बे का नाम है। मैं जानती हूँ तुम संगदिल हो। तुम ये देखने आई हो कि तुम्हारे धोखे ने तलाल भाई की क्या हालत कर दी है। वो जिंदा भी है या नहीं। जब तुम्हारा ताल्लुक ख़त्म हो चुका तो फिर इस तरह इनके ज़ख्म को रेदने क्यों चली आई हो। एक मिनट फरखंदा फरीना ने इसे चुप कराया। तलाल का चेहरा जर्द पड़ गया था और लब सख्ती से भींजे हुए थे। तलाल साहब, आप मेरे साथ आइए। फरीना ने इसका बाजू छुआ। वो इसे रेस्टोरेंट से बाहर ले जाना चाहती थी। आलिया के यकलक सामने आने से इसकी हालत बिगड़ रही थी। इससे पहले कि इस पर दौरा पड़ता वो आलिया को इसकी नज़रों से दूर कर देना चाहती थी। तलाल ने इसका हाथ सख्ती से झटक दिया। अपनी कुर्सी से उठा और सामने बैठी आलिया की गर्दन दबोच ली। मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, तुम दगाबाज हो। सब लोग मुतवज्जा हो गए। ये तमाशा हैरत अंगेज था और दिलचस्पी। लोगों में खुसर पुसर शुरू हो गई जबकि फरीना ने तलाल का बाजू थाम लिया। तलाल साहब प्लीज़, आप यहाँ से चलिए, सब देख रहे हैं। इसने इसके हाथ आलिया की गर्दन से अलग करने चाहे। मैं इसे मार दूंगा। इसकी हालत जुनूनी हो रही थी। मुझे बचाओ। आलिया के गले से फंसी फंसी आवाज़ निकली। फरखंदा और सोनिया खिफजदा चेहरा लिए खड़ी थी। सबके सामने तमाशा बन जाने के ख्याल ने इन्हें साकित कर दिया था। तलाल साहब, ये आलिया नहीं है। आपको हर लड़की पर आलिया का गुमान होता है। जिस लड़की ने आपको धोखा दिया, आपसे दगा किया, आप उसे पल पल क्यों याद रखते हैं। आपने इसे इतना जहन पर सवार कर लिया है कि आपको हर तरफ उसी का चेहरा दिखाई देता है जिसने आपसे बेवफाई की। ऐसी हस्ती भला याद रखे जाने के काबिल है। आप इसे भुला दें। काबिल नफरीन लोग यादों में महफूज रखने के लिए नहीं होते। देखिए, आपने आलिया के धोखे में किसी और की गर्दन दबोच ली है और सब लोग तमाशा देख रहे हैं। प्लीज़ इस लड़की को छोड़ दीजिए। आलिया जर्द पत्ते की तरह थर थर कांप रही थी। फरीना के अल्फाज से तलाल की गिरफ्त ढीली जरूर पड़ी मगर इसने आलिया की गर्दन नहीं छोड़ी। फरीना ने खुद ही तलाल के हाथ इसकी गर्दन से हटा दिए और इसका बाजू पकड़कर बाहर की तरफ चली गई। आइंदा तलाल भाई के सामने आने की कोशिश मत करना, फरखंदा के लहजे में तंबीह थी। मैं अब घर जाऊंगा। गाड़ी में बैठते ही तलाल ने कहा। वो बहुत थका थका लग रहा था। आप किससे भाग रहे हैं तलाल साहब। फरीना बगौर इसके आंखों में देख रही थी। मैं किसी से नहीं भाग रहा। तो फिर आइसक्रीम खाने चलते हैं। वो हल्की स्पीड से ड्राइव करती रही और तलाल आती जाती ट्रैफिक पर निगाहें जमाए रहा। वो अभी तक खिंचाव में था। आप आइसक्रीम में कौन सा फ्लेवर पसंद करते हैं। फरीना इसे तनाव की कैफियत से निकाल लेना चाहती थी। भाई को वैनिला पसंद है, सोनिया बोली। क्या सोनिया सही कह रही है तलाल साहब, फरीना ने पूछा। वो सर हिलाकर रह गया। आइसक्रीम खाते हुए वो मुसलसल तलाल से इधर उधर की बातें करती रही। हल्की फुल्की बातें। फरखंदा और सोनिया भी हंसती मुस्कुराती रही। तलाल के माथे के बल आहिस्ता आहिस्ता खुलते गए और इसकी आंखों से वहशतें मालूम होती लग रही थी। फरीना ने चुपके से देखा। इन आंखों में रोशनियां देते जुगनू बहुत दिलफरेब लग रहे थे। तलाल साहब, आप फरखंदा और सोनिया को लेकर बाहर निकला करें। कभी आइसक्रीम खा ली, कभी सूप पी लिया, कभी पिकनिक का प्रोग्राम बना लिया करें। यूं मिलजुल कर घूमने फिरने का मज़ा ही कुछ और है। मैं ठीक कह रही हूँ ना। आप ठीक कह रही हैं, वो मदम लहजे में बोला। और आप हंसने में बुखल से कम क्यों लेते हैं, वो नरमी से कह रही थी। नहीं तो आपको मालूम है हंसी मायूसियों को शिकस्त देती है, इंसान में जीने का हौसला बुलंद करती है। और मैंने देखा है जब आप मुस्कुराते हैं तो आपके साथ सारी दुनिया मुस्कुरा देती है। फिर आप हंसने में कंजूसी से क्यों काम लेते हैं। क्या आप नहीं चाहते आपके साथ सारी दुनिया मुस्कुराए। वो दम बखुद बैठा था। ये सामने बैठी लड़की, इसका मदम लहजा, इसका मदर अंदाज अंदर तक उतर जाता था। इसके नरम अल्फाज फुहार की मानंद पड़ते थे और अंदर तपती सुलगती आग को मासूम कर डालते थे। आप और आइसक्रीम लेंगे, वो पूछ रही थी। आपकी मर्जी, वो बहुत सादतमंद लग रहा था। फरीना मुस्कुराती जबकि फरखंदा और सोनिया हंसती। सोच लें भाई, कहीं मुरब्बत में आइसक्रीम पर आइसक्रीम खाकर आप अपना गला ख़राब ना कर लें। गला बच्चों का ख़राब होता है, समझी। पहली बार मदम सी मुस्कुराहट ने तलाल के लबों को छुआ था। ओ, तो आप बच्चे नहीं हैं, फरीना बोली। बिल्कुल, तो फिर बच्चों की तरह जिद क्यों करते हैं। खैर, अब आप अच्छे बच्चे बन गए हैं, है ना। फरीना का लहजा शरारती था। मैं जिद बिल्कुल नहीं करता, चलिए देख लेंगे। रात खाने पर तलाल बहुत नॉर्मल था। वो डाइनिंग टेबल पर सबके साथ बैठा मुस्कुराता रहा, बातें करता रहा। अम्मी इसकी हालत पर कदरे पुरसुकून थी। इनकी मशकूर निगाहें बार बार फरीना पर जम जाती। ये लड़की इनके लिए मसीहा बनकर आई थी। इस लड़की की शख्सियत में कोई ऐसा सहर था जिसने तलाल के अंदर की वहशतें मालूम कर दी थी। इतने अरसे बाद इसे मुस्कुराते देखकर इनके अंदर गहरी तमानियत उतर गई थी। आप ये पुलाव लीजिए तलाल, ये मैंने आपके लिए अपने हाथों से बनाया है। फरीना ने खुद इसकी प्लेट में पुलाव डाल दिया। इसने इनकार नहीं किया, आहिस्ता आहिस्ता खाना खाता रहा और पहली मर्तबा इसकी तारीफ भी की। आपने पुलाव बहुत लजीज बनाया है। शुक्रिया। और ये कोफ्ते, ये भी बहुत मज़े के हैं। आप यकीनन खाना बहुत अच्छा बनाती हैं, माँ बदौलत के जो हर
آپ پر آہستہ آہستہ کھلیں گے طلال صاحب۔ وہ ہنستی اور اس کی کھنکتی ہنسی طلال کے اندر راستہ بنا گئی۔ بیٹی تمہارا بہت شکریہ، تمہاری توجہ اور محنت سے طلال نارمل ہونے لگا ہے۔ آج پہلی بار میرے اندر آسودگی اتری ہے۔ میں طلال کی طرف سے مایوس ہو چکی تھی۔ طلال کے جانے کے بعد مسز فاروقی کہہ رہی تھی، طلال بالکل نارمل ہو سکتے ہیں اگر آپ ان کی شادی کر دیں۔ انہیں مسلسل کسی کی توجہ اور محبت کی ضرورت ہے۔ ان کے شریک سفر کی دلجوئی اور توجہ ان کے دل سے عالیہ کی یادیں معدوم کر دے گی۔ وہ قدم قدم پر آپ کے بیٹے کے ساتھ رہ کر اس کے دامن میں خوشیاں بھر دے گی۔ میں تو راضی ہوں بیٹی، مگر طلال مانے تو؟ کیا ایسا نہیں ہو سکتا؟ تم اس سلسلے میں اس سے بات کرو اور راضی کر لو۔ میں لمحہ بھر کو وہ جیسے ساکت ہو گئی تھی۔ بیٹی وہ تمہاری ہر بات بآسانی مان لیتا ہے، تم اسے ہینڈل کرنا جانتی ہو۔ آنٹی آپ بہت بڑی ذمہ داری میرے کندھوں پر ڈال رہی ہیں۔ تمہارے بہت احسان ہے میرے بیٹے کی زندگی پر، یہ ایک احسان اور کر دو۔ کوئی لڑکی ہے آپ کی نظر میں؟ ہاں، اگر طلال راضی ہو جائے تو جٹ منگنی اور پٹ بیاہ کر ڈالوں۔ میں اسے اچھی طرح جانتی ہوں، بہت ہمدرد اور محبت کرنے والی ہے، بہت مخلص۔ وہ کہہ رہی تھی اور فرینہ کے اندر کہیں کچھ ٹوٹ گیا۔ اسے یہ نہیں بولنا چاہیے کہ طلال اور اس کا کیا تعلق ہے۔ وہ یہاں محض طلال کے علاج کے لیے آئی ہے۔ اس کے کلینک میں کتنے ہی مریض ایسے آتے ہیں جن کا وہ توجہ اور لگن سے علاج کرتی ہے۔ اسے طلال کو بھی اسی طرح سے دیکھنا چاہیے، مگر اسے لگا جیسے وہ شخص اس کے اندر آن بیٹھا ہے۔ اور کیا سوچنے لگی بیٹی؟ مسز فاروقی کی آواز نے اسے چونکایا۔ آنٹی میں طلال صاحب کو راضی کرنے کی کوشش کروں گی۔ اس نے بروقت خود کو سنبھال لیا، سمجھا لیا کہ طلال ایک مریض ہے اور بس۔ صبح ہمیشہ کی طرح خوبصورت تھی، بہت معطر اور سہانی۔ گلاب کے پھولوں کی خوشبو نے ماحول کو سحر انگیز بنا دیا تھا۔ فسوں خیز فضا میں پرندوں کی بولیاں کانوں میں مدر ٹپکا رہی تھیں، مگر فرینہ کو لگا جیسے اس کے اندر بے چینیاں آ ٹھہری ہیں۔ اس نے گلاب کے پھولوں کو ڈنڈیوں سمیت توڑ لیا اور اندر جانے کو مڑی، تبھی سارے پھول مقابل کے قدموں میں آن گرے اور اس سے چند قدم کے فاصلے پر تھا۔ نہ معلوم کب سے وہ خیالوں میں ڈوبی گرد و پیش سے بے خبر تھی۔ آپ اور اس وقت وہ لمحے بھر کو گڑبڑائی تھی۔ آپ روزانہ اس وقت چہل قدمی کرتی ہیں۔ میں نے سوچا آج آپ کا ساتھ دیا جائے، اور یہ پھول آپ نے میرے لیے توڑے تھے۔ ان آنکھوں میں روشنیاں تھیں۔ جی، پھر انہیں اپنے ہاتھوں سے گلدان میں سجا دیجیے۔ اس نے گلاب کی بکھری شاخیں سمیٹ کر فرینہ کی طرف بڑھا دی۔ اس نے چپ چاپ انہیں تھام لیا۔ طلال صاحب کبھی آپ نے پھولوں کی زبان سمجھنے کی کوشش کی ہے؟ اگر آپ غور کریں تو ان کی خوشبو میں پیغام ہوتا ہے۔ یہ ہمیں محبت اور خلوص کا درس دیتی ہے، جینے کا حوصلہ پیدا کرتی ہے۔ یہ خوشبو کسی ایک جگہ مقید نہیں رہتی، بلکہ فضا میں بکھر کر ساری دنیا کو معطر کر دیتی ہے۔ زندگی بھی ایسی ہی شے ہے طلال صاحب، خوشبو کی مانند اسے محدود نہیں کرنا چاہیے، کسی ایک مقام پر جکڑنا نہیں چاہیے، بلکہ خوشبو کی طرح اسے اڑاتے رہنا چاہیے۔ اگر کسی موڑ پر کوئی ساتھ چھوڑ دے تو زندگی کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے، بلکہ حوصلے سے نئی منزل کی تلاش میں آگے بڑھنا چاہیے۔ میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا۔ آسان سی بات ہے طلال صاحب، آپ کسی کا ہاتھ تھام لیجئے، شادی کر لیجئے۔ یوں تنہا زندگی بوجھ لگنے لگتی ہے۔ کوئی ساتھی اور ہمسفر ہوگا تو آپ کے لیے راستے سہل ہو جائیں گے۔ ہر قدم پر ستارے اور کہکشاں بکھری ملے گی۔ شادی؟ لمحہ بھر بعد ہی اس کی فراق پیشانی پر لکیریں نمودار ہو گئیں۔ مجھے کسی ہمسفر کی ضرورت نہیں، اسی لیے کہ اس کے بولنے سے پہلے ہی فرینہ نے بات کاٹ دی۔ کوئی غلط بات نہ کیجیے گا طلال صاحب، اگر آپ مجھے اپنا دوست سمجھتے ہیں تو اتنا یقین کر لیجیے، دوست کبھی غلط مشورہ نہیں دیتے، نہ ہی برا چاہتے ہیں۔ میں جانتی ہوں آپ کے لیے کیا بہتر ہے اور کیا نہیں۔ آپ بس میری بات مان لیجیے۔ آپ کی ایک ہاں سے اس گھر کی روٹھی خوشیاں واپس لوٹ آئیں گی، وعدہ کیجیے طلال صاحب، آپ مجھے انکار نہیں کریں گے۔ میں نے بڑے مان سے آنٹی سے حامی بھری ہے کہ میں اس سلسلے میں آپ کو منا لوں گی۔ وہ چپ رہا، البتہ اس کی آنکھوں میں عجیب سے رنگ تھے جسے فرینہ سمجھ نہ سکی۔ اور پھر اگلے روز اس نے رخصتی کی اجازت چاہی۔ اتنی جلدی؟ میرا مطلب ہے آپ کی وجہ سے خاصی رونق تھی، ہمارا دل بھی لگ گیا تھا، اور پھر طلال بھائی بھی نارمل تھے۔ سونیا بولی۔ وہ اب نارمل ہی رہیں گے سونیا، مگر بیٹی کچھ دن تو مزید رک جاتی، اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ مسز فاروقی نے کہا۔ آنٹی کلینک پر میری غیر حاضری کو کئی دن ہو گئے، اور پھر امی بھی گھر پر اکیلی ہیں، پھر اب میری کیا ضرورت ہے؟ طلال صاحب بالکل نارمل ہو چکے ہیں اور شادی کے لیے بھی رضامند ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹی، میں کسی دن تمہاری طرف آؤں گی۔ جی ضرور۔ وہ واپس لوٹ آئی، مگر اسے لگتا تھا جیسے وہ اپنا آپ طلال کی گہری آنکھوں میں چھوڑ آئی ہے۔ کئی بار وہ خود کو سرزنش کر چکی تھی، مگر بعض باتیں انسان کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتی۔ نہ کرتے رہو، دل اس آفاقی جذبے سے فرار حاصل نہیں کر سکتا۔ اور کتنے دن بے کل رہی، بے اداس رہی۔ بیٹی طبیعت ٹھیک ہے؟ امی بہت دنوں سے اسے سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ جی امی،
اتنا کام مت کیا کرو، انسان کو آرام بھی کرنا چاہیے۔ اچھا یہ بتاؤ مسز فاروقی کے گھر تمہارا دل لگا یا نہیں؟ مجھے وہ بہت اچھی لگی تھی، بہت ملنسار اور محبت کرنے والی ہے۔ کتنا اچھا ہوتا اگر تمہارا نصیب اس گھر میں جڑ جاتا۔ امی آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ میں وہاں ایک مریض کا علاج کرنے گئی تھی اور آپ… وہ لڑکا طلال بہت اچھا ہے فرینہ۔ امی کا لہجہ مدم ہو گیا۔ ضروری نہیں امی، جو چیز آپ کو اچھی لگے وہ حاصل بھی ہو جائے۔ اور امی میں آپ کو ایک بات آج صاف صاف بتا دینا چاہتی ہوں، میں ہرگز شادی نہیں کروں گی۔ ہم دونوں ماں بیٹی مل کر زندگی گزار سکتے ہیں۔ میری آنکھیں بند ہونے کے بعد کیا کرو گی تم؟ بیٹی تمہیں کسی سہارے کی ضرورت ہے اور وہ سہارا ایک شوہر ہی تمہیں دے سکتا ہے۔ امی پلیز آپ ایسی باتیں نہ کریں، یہ میری دلی خواہش ہے بیٹی۔ اگر طلال کے ساتھ… لمحہ بھر کو فرینہ کا دل زور سے دھڑکا۔ دوسرے لمحے وہ ہمیشہ کی طرح نارمل تھی، بہت پرسکون۔ وہ اس سمندر کی مانند تھی جس کی سطح پر سکون ہوتا ہے اور جس کی تہہ میں ہزاروں طوفان مچلتے ہیں۔ امی آپ اونچے خواب دیکھنا چھوڑ دیں۔ میرا اس گھر سے تعلق محض ایک نفسیاتی معالج کا تھا۔ وہ شخص اب نارمل ہو چکا ہے اور میرا تعلق ختم۔ ساری رات وہ کروٹیں بدل بدل کر تھک گئی۔ یہ نیند آ کیوں نہیں جاتی؟ صبح کے اذان پر وہ اٹھی، وضو کر کے نماز پڑھی تو کہیں دل کو سکون آیا۔ ناشتے کے بعد وہ معمول کی طرح کلینک جانے کو تیار تھی۔ اچھا امی اجازت؟ دوپہر کھانے پر آؤ گی نا؟ اگر کام زیادہ نہ ہوا تو آ جاؤں گی، ورنہ کلینک میں ہی کھا لوں گی۔ اس کی اسسٹنٹ نے کلینک کھول لیا تھا، زیادہ مریض نہیں تھے، 2-3 مریضوں کی اپائنٹمنٹ تھی۔ فرینہ سکون و اطمینان سے باری باری ان کی کیس ہسٹری سنتی رہی۔ تبھی فون بج اٹھا۔ دوسری طرف مسز فاروقی کی آواز تھی، بہت گھبرائی ہوئی۔ جی آنٹی۔ فرینہ بیٹا تم جلدی سے گھر آ جاؤ، طلال پر پھر جنونی کیفیت طاری ہو گئی ہے۔ آپ نے ان کے مزاج کے خلاف کوئی بات تو نہیں کر دی یا پھر کوئی ذہنی دباؤ؟ صبح عالیہ کا فون آیا تھا، فون طلال نے ہی اٹھایا تھا۔ اس بدتمیز لڑکی نے طلال سے الٹی سیدھی باتیں کی، اس کے بعد سے طلال کی حالت غیر ہے۔ آپ فکر نہ کریں آنٹی، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ اپنی اسسٹنٹ کو ضروری ہدایات دے کر مسز فاروقی کے گھر آ گئی۔ وہ خاصی پریشان تھی، جبکہ فرخندہ اور سونیا کی آنکھیں روئی روئی تھیں۔ وہ بدتمیز ہمارے بھائی کو سکون سے زندگی گزارنے نہیں دے گی۔ پہلے اس نے اپنی بے وفائی اور مکاری سے انہیں اس حال تک پہنچایا اور اب ان کی زندگی سے نکل کر بھی وہ ان کی زندگی میں شامل رہنا چاہتی ہے۔ میں نے دوسرے فون پر اس کی گفتگو سنی ہے۔ وہ بھائی سے کہہ رہی تھی، اگر تم کہو تو میں تمہارے لیے اپنے کزن سے رشتہ توڑنے کو تیار ہوں۔ میں نے تم سے بے وفائی اپنے گھر والوں کے دباؤ میں آ کر کی تھی۔ فرینہ یہ لڑکی بھائی کو پاگل بنا دے گی۔ وہ دوبارہ سے ان کی زندگی میں داخل ہونا چاہتی ہے۔ پلیز آپ ہی انہیں بچا سکتی ہیں۔ پہلے بھی آپ کی توجہ سے وہ نارمل ہوئے تھے اور وہ اب کہاں ہیں؟ فرینہ ساری بات سن کر بولی، اپنے کمرے میں ہیں۔ ہم میں سے کوئی بھی ان کے سامنے جاتا ہے تو چلانے لگتے ہیں، الٹی سیدھی باتیں کرنے لگتے ہیں۔ یہ سب کیا ہے آخر؟ ایسا کب تک چلے گا؟ فرخندہ بہت جذباتی ہو رہی تھی۔ فرینہ چپ چاپ طلال کے کمرے کی طرف آ گئی۔ کمرے کا دروازہ بند تھا۔ وہ کتنی دیر دروازے سے باہر کھڑی رہی، بہت کچھ سوچتی رہی، پھر ہلکے سے دروازے پر دباؤ ڈالا۔ چڑ کی آواز کے ساتھ دروازہ کھلا۔ وہ ایزی چیئر پر جھول رہا تھا، آنکھیں بند کیے کرسی کی پشت سے سر ٹکائے، دونوں ہاتھ کرسی کے بازوؤں پر مضبوطی سے جمے تھے۔ وہ جانتی تھی کہ اسے مخاطب کرے گی تو اسے کتنے ہی طوفانوں کا سامنا کرنا ہوگا۔ وہ دبے قدموں چلتی، اس سے چند قدم کے فاصلے پر آن رکی۔ یہ شخص رگے جان بن چکا ہے اور وہ اس سے باور بھی نہیں کرا سکتی۔ پہلی مرتبہ ایسا ہوا تھا، وہ کسی کے لیے اتنی بے چین اور مضطرب تھی اور اس کی پریشانی پر خاصی پریشان بھی تھی۔ وہ اپنی خاموش محبت کے سلے میں کچھ نہیں چاہتی تھی، صرف اسے پرسکون اور نارمل دیکھنا چاہتی تھی کہ وہ کسی کے ساتھ ہنستے مسکراتے زندگی گزارے، یہی اس کا انعام ہوگا۔ وہ جانے کب تک سوچوں میں غلطہ کھڑی رہی، تب ہی مقابل کی آنکھیں کھل گئیں اور ان آنکھوں میں اس کے لیے قطعی شناسائی نہیں تھی۔ تم میرے کمرے میں، تم فون پر مجھے پریشان کرتی ہو، تم ہر وقت میرے اعصاب پر سوار رہتی ہو، کیا چاہتی ہو تم؟ کیوں مکمل طور پر میری زندگی سے نکل نہیں جاتی؟ تمہاری مکاری اور بے وفائی نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا، اب بھی تمہاری تسلی نہیں ہوئی؟ میں تمہیں ہمیشہ کے لیے ختم کر دوں گا۔ وہ چلا رہا تھا۔ طلال میں فرینہ ہوں، آپ کی دوست، اس نے نہایت ملائمت سے کہا۔ میں وہ نہیں جو آپ سمجھ رہے ہیں، آپ مجھے بھول گئے۔ ہم اچھے دوست ہیں، ہم نے بہت سا وقت ساتھ گزارا ہے۔ اس دن ہم ڈنر پر گئے تھے، آئس کریم کھائی تھی اور یہ گلدان میں پھول دیکھیں، یہ سرخ گلاب میں نے ہی سجائے تھے۔ ٹھنڈا پھوار جیسا لہجہ تھا اس کا۔ کون ہو تم؟ اس کی آنکھوں میں اجنبیتی اور گہرے سناٹے تھے۔ آپ اتنی جلدی بھول گئے؟ جو تلخ باتیں آپ کو بھلا دینا چاہیے آپ انہیں سینے سے لگائے ہوئے ہیں اور اچھے دوستوں اور خوبصورت جذبات کو بھول جاتے ہیں۔ وہ خوشگوار ساعتیں بھی آپ نے بھلا دیں جب ہم نے ڈھیر ساری باتیں کی تھیں اور آپ نے اپنی زندگی کی پلاننگ کے متعلق مجھے بتایا تھا۔ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا آپ کسی اچھی لڑکی سے شادی کر لیں گے۔ وہ مسلسل بول رہی تھی، بہت آہستہ آہستہ اور مدھم آواز میں، اور طلال کے اعصاب جیسے آہستہ آہستہ ڈھیلے پڑتے جا رہے تھے۔ اس کے ہاتھوں کی گرفت بھی ڈھیلی پڑ گئی تھی، ماتھے کی شکنیں معدوم ہو گئی اور چہرے پر جو کھچاؤ کی کیفیت تھی وہ نرمی میں بدل گئی۔
طلال صاحب، میں آپ کو اتنا بزدل نہیں سمجھتی تھی۔ ایک فون نے آپ کی حالت خراب کر دی، آپ کے اندر غصہ اور وحشتیں بھر دی۔ یاد رکھیں، آئندہ خود کو گہرے اندھیروں سے باہر نکالنا ہے، حالات کا مردانہ وار مقابلہ کرنا ہے۔ ایک فون کیا، اگر آپ کے پاس 20 فون بھی آ جائیں تو آپ چٹان کی طرح اپنی جگہ جمے رہیں گے، اپنے حواسوں پر قابو رکھیں گے۔ حیرت ہے، مرد ہوتے ہوئے بھی آپ اپنے جذبات و احساسات پر قابو نہیں پا سکتے، ایک دھوکے باز لڑکی کو بچھاڑ نہیں سکتے، وہ کہہ رہی تھی، اور وہ ایک دم روحانسا ہو گیا۔ میں کیا کروں فرینہ، اس کی آواز سنتے ہی میرے تن من میں سینکڑوں چونٹیاں رینگنے لگتی ہیں، میرا خود پر سے اختیار ختم ہو جاتا ہے۔ مجھے لگتا ہے جیسے ساری دنیا مجھ پر کہکے لگا رہی ہے، مجھ پر ہنس رہی ہے، میرا مذاق اڑا رہی ہے کہ میں ایک لڑکی کے ہاتھوں بیوقوف بنا، اس کے ہاتھوں کھلونا بنا رہا، اور اب وہ میری زندگی میں دوبارہ داخل ہونا چاہتی ہے، مجھے کہتی ہے میں اسے اپنا لوں، دوبارہ اپنی تمنا بنا لوں۔ یہ ساری اذیتناک سوچیں مجھے پاگل کر دیں گی فرینہ۔ وہ اس کے ہاتھ تھامے بھاری لہجے میں کہہ رہا تھا۔ آپ ہمت سے کام لیں، سختی سے اسے منع کر دیں۔ اس کی آواز سنتے ہی مجھ پر غصہ طاری ہو جاتا ہے اور میں اپنا ٹیمپر لوز کر لیتا ہوں۔ اس کے لیے مجھے آپ کا ساتھ چاہیے، آپ کی مدد چاہیے۔ مجھے جب بھی غصہ آنے لگے آپ مجھے ٹھنڈا کر دیجیے، میرے اعصاب کو پرسکون کر دیجیے۔ پتہ نہیں فرینہ، آپ کی آواز، آپ کی باتیں، آپ کا لہجہ میرے تپتے کھولتے ذہن پر ٹھنڈی پھوار کی طرح کیوں برستا ہے؟ مجھے لگتا ہے جیسے میں بادلوں میں تیرتا جا رہا ہوں اور میرے آس پاس کوئی پریشانی، کوئی اذیت نہیں۔ وہ پہلی بار اپنا آپ کھول رہا تھا۔ میں آپ کی ہر قسم کی مدد کے لیے تیار ہوں طلال صاحب۔ اس نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھپ تھپایا اور تھوڑی دیر بعد وہ سب اس کے کمرے میں موجود تھے۔ واہ بھائی، آپ کو اتنی اچھی معالج ملی ہے کہ خواہ مخواہ ہی بیمار پڑنے کو دل چاہتا ہے، اسد شرارت سے کہہ رہا تھا۔ ریلی بھائی، آپ تو ہمیں ڈرا ہی دیتے ہیں، سونیا بولی۔ میں شرمندہ ہوں سونیا، وہ کسیانہ ہو رہا تھا۔ آنٹی، اب آپ ایسا کریں، جلدی سے ان کی شادی کا بندوبست کر لیں۔ جب تک یہ تنہا ہیں یہ یوں ہی ہم سب کو پریشان کرتے رہیں گے۔ آنے والی کم از کم ان کے ذہن کو مصروف رکھے گی، ہر دم ان کے ساتھ رہے گی تو ان کے ذہن سے گزشتہ تلخ یادیں معدوم ہو جائیں گی۔ فرینہ نے مسز فاروقی سے مدھم لہجے میں کہا۔ میں بھی یہی سوچ رہی ہوں، وہ بولی۔ اب سوچنے کا نہیں بلکہ عمل کرنے کا وقت ہے، پلیز آپ دیر نہ کریں۔ امی بالکل بھی دیر نہ کریں، ہمیں اپنی بھابھی چاہیے، فرخندہ اور سونیا ایک ساتھ بولی۔ نعرے تو یوں لگا رہی ہو جیسے بھابھی نہیں ووٹ چاہیے، اسد بولا۔ تم ہمیشہ فضول ہی بولنا، سونیا نے منہ بنایا۔ چلو میں تو فضول بولتا ہوں مگر تم تو سراپے فضول ہو، اس نے چڑھایا۔ دیکھا امی، آپ نے اس اسد کو، آ جائے میری بھابھی تمہارے کان ان سے کھنچواؤں گی، اس نے دھمکایا۔ اور میں تمہاری چوٹی ان سے کھنچواؤں گا، اس نے برابر کا جواب دیا۔ ان دونوں کی نوک جھونک پر فرینہ محظوظ ہوتی رہی۔ طلال اب مکمل طور پر نارمل تھا اور پرسکون بھی، جبکہ وہ بے چینی محسوس کرتی رہی۔ کیا آپ ہمارے لیے بھابھی ڈھونڈنے میں مدد کر سکتی ہیں؟ اسد نے اچانک ہی اس سے پوچھ لیا۔ میں؟ فرینہ گڑبڑائی، لمحہ بھر کو مقابل بیٹھے شخص کی جانب دیکھا جس کے آنکھوں کی روشنیوں میں بے تحاشا اضافہ ہو گیا تھا اور وہ ہمیشہ کی طرح خود پر با اختیار رہی، بہت مضبوط۔ میرے خیال میں آنٹی لڑکی پسند کر چکی ہیں، فرینہ بولی۔ کیا واقعی امی؟ اسد نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، مسز فاروقی مسکرائیں جبکہ طلال چونکا۔ کون ہے وہ؟ سونیا نے پوچھا۔ دو ایک دن میں معلوم ہو جائے گا، وہ مسکراتی رہیں اور طلال کو لمحہ بھر میں لگا جیسے اس کے اندر پھر سے اندھیرے آن بسے ہوں۔ سامنے بیٹھی لڑکی اسے بہت اچھی لگتی تھی، دل کے بہت قریب لگی تھی، ہر پل اسے احساس دلایا تھا وہ اس کے لیے اہمیت اختیار کر چکی تھی، پل پل اس کی توجہ نے اسے باور کرایا تھا وہ پریشانیوں سے اس کا ناطہ توڑ سکتی ہے۔ وہ چپ چاپ وہاں سے اٹھ گیا۔ فرینہ کتنے دنوں چپ سی رہی، تبھی امی نے کہا۔ فرینہ، میں تمہارے رشتے کی بات چلا رہی ہوں۔ امی میری مرضی کے بغیر اس کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ وہ لوگ بہت اچھے اور معقول ہیں، تم وہاں خوش رہو گی، مگر امی میں شادی نہیں کرنا چاہتی، میں پہلے بھی بہت مرتبہ آپ سے کہہ چکی ہوں۔ وہ لوگ ایک دو دن میں تمہیں منگنی کی انگوٹھی پہنانے آئیں گے، میں نے ہاں کر دی ہے اور اب میں تمہارے منہ سے بھی انکار نہیں سنوں گی۔ وہ سب مجھے بہت پسند آئے ہیں، ایسے رشتے بار بار نہیں آتے۔ مگر امی یہ زبردستی ہے، وہ پہلی بار برہم ہوئی۔ کوئی زبردستی نہیں، ہر ماں اپنی بیٹی کا گھر بساتی ہے۔ امی میں انکار کر دوں گی، وہ لوگ بے شک آ جائیں مگر وہ میرے منہ سے انکار ہی سنیں گے۔ اس عمر میں تم مجھے شرمندہ کراؤ گی۔ امی خفا ہو گئی اور وہ بھی چپ رہی۔ امی نے پہلے کبھی اس طرح کی ضد اور زبردستی نہیں دکھائی تھی اور ہر کام کرنے سے پہلے اس سے مشورہ ضرور کرتی تھی، اس کی پسند و ناپسند کو ملحوظ خاطر رکھتی تھی، مگر اس کی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ انہوں نے اس سے پوچھے بغیر کر لیا تھا، اس سے مشورہ تک نہیں لیا۔ ایک تو وہ پہلے ہی پریشانیوں میں گری ہوئی تھی، اس شخص کو دل میں اس نے دانستہ نہیں بسایا تھا، وہ خود اس کے اندر آن بیٹھا تھا اور عمر بھر کا روک دے گیا، اور اب امی نے اس کی زندگی کا فیصلہ کر کے اسے مزید تنہا کر دیا تھا۔ انسان جو چاہتا ہے وہ
भाग क्यों नहीं लेता? क्यों इसे पल पल अंदर ही अंदर सुलगना तड़पना पड़ता है? ये दुनिया इतनी जालिम क्यों है? ये इंसान से जीने का हक क्यों छीन लेती है? हालांकि ये हक छीनने का इख्तियार किसी को भी नहीं। जिस दिन उन लोगों ने आना था वो क्लिनिक जाने को तैयार हो गई। तुम आज कहीं नहीं जाओगी फरीना, अम्मी सख्ती से बोली। अम्मी, मैं उनका सामना नहीं करना चाहती। जब मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं तो फिर ज़बरदस्ती क्यों? ठीक है, तुम आज अगर इस घर की दहलीज पार करोगी तो मेरा मरा हुआ मुंह देखोगी। अम्मी की बात पर वो दिल गिरफ्तार हो गई। इन्होंने इतनी बड़ी बात कितनी आसानी से कह दी थी। इसका इनके सिवा और कौन है? अगर वो भी मुंह मोड़कर चल देती तो? इस सोच पर जैसे इसका रुआं रुआं कांप उठा। मोहब्बत करने वाले अपनी मोहब्बतों का इखराज इस अंदाज में क्यों वसूल करते हैं कि ना जीने के काबिल छोड़ते हैं और ना मरने के। वो बेदम सी कुर्सी पर ढह गई, आंखें बंद किए सूली पर चढ़ जाने की मुंतजिर। माँ की खातिर ये खुदकुशी मंजूर थी इसे। वो अपने अंदर झांकने से कतरा रही थी। जहाँ जुगनू जैसी चमकती आंखों वाली शबी मुस्कुरा रही थी, इसने दर्द से लब काट लिए। इसी दम दरवाज़ा बजने और अम्मी के दरवाज़ा खोलने की आवाज़ आई। कुछ आवाज़ें इसके कानों में पड़ी, मगर वो अपने कान सख्ती से बंद करके हर तरफ से जैसे लाताल्लुक हो गई। क्या खफा हैं हमसे? सोनिया की आवाज़ करीब ही उभरी। वो इसे समातों का धोखा समझकर इसी पोजीशन में बैठी रही। बहुत ही ज़्यादा खफा हैं, माफ़ी चाहते हैं जो आपको इतना सताया। फरखंदा की आवाज़ इसे हवासों की दुनिया में ले आई। ये इसके कानों का धोखा नहीं, ना ही कोई ख्वाब था। इसने आंखें खोलकर सामने देखा। सबकी हंसती मुस्कुराती सूरतें सामने थी। ये क्या? वो अपनी हैरत पर काबू ना पा सकी। दरअसल ये अम्मी का प्रोग्राम था। इन्होंने बहुत पहले आपको भाई के लिए पसंद कर लिया था। वो जानती थी आप ही इन्हें सही तौर पर संभाल सकती हैं, और भाई के बार बार पड़ने वाले दौरों का वाहिद इलाज आप ही थी। बस अम्मी ने हमें मना कर दिया कि आपको बिल्कुल हवा ना लगने दी जाए। वो आपको सरप्राइज़ देना चाहती थी। भाई, आखिर आपने उनके बेटे की खुशी इन्हें लौटाई। आपको इनाम तो मिलना ही चाहिए था, असद मज़े से बता रहा था। और इसके पीछे तलाल खड़ा था, जिसके लब भी मुस्कुरा रहे थे और आंखें भी। आपने भी मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई। अचानक मिलने वाली खुशी से लगा जैसे इसका दिल धड़कना बंद हो जाएगा। रैली, मुझे खुद मालूम नहीं कि इन सब का क्या प्रोग्राम था। मुझे खुद ही बहुत बाद में पता चला कि तुम्हें मेरी ज़िंदगी में शामिल किया जा रहा है। तलाल मुस्कुराया। आप मुझे बना रहे हैं? इन पर नाहक ना बिगड़िए, इनका कोई कसूर नहीं। वाकई इस मामले में इन्हें भी अनजान रखा गया था। कहिए, फिर कैसी रही भाभी? मैं आपको भाभी कह सकता हूँ ना? असद बोला और फरीना का चेहरा गुलाबी हो गया। सुना है आप इनकार कर रही थी, सोनिया ने छेड़ा। नहीं तो जनाब, हमें सब रिपोर्टें मिलती रही हैं आंटी से। फरखंदा बोली। अम्मी भी आप सब के साथ मिल गई। सब ने मुझे बहुत सताया, वो मसनूई खफगी से बोली। कम अज़ कम मैं इस इल्ज़ाम से बरी हूँ। तलाल की निगाहों किताब लाना मुश्किल था। वो इसके कान में आस्तिकी से कह रहा था। दिल ने तुम्हारे लिए रजामंदी दे दी। चुपके चुपके अंदर आन बैठी, और पता भी ना चला। जब अम्मी ने शादी की बात की तो तब आ गई हुई कि वो मदम लहजे वाली लड़की ज़िंदगी का हासिल बन चुकी है, जिसके लफ्ज़ों की फुहार तन मन भर बरसती है तो ज़िंदगी से मोहब्बत बढ़ा देती है। मैं किस्मत का मशकूर हूँ जिसने मेरी अजियतों के बदले में इतना खूबसूरत इनाम दिया। क्या बातें हो रही हैं? असद ज़ोर से खनकारा तो तलाल बौखलाकर सीधा हो गया, और वो जो इसकी बातों के सहर में खो गई थी, इसे एहसास हो गया। वाकई इसे खूबसूरत इनाम मिला है, ऐसा इनाम जिसके बाद इसे ज़िंदगी से किसी और चीज़ की तमन्ना नहीं। आपको ये नावल कैसा लगा? कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।